اس تحریک ختم نبوت کے اندر 53 کے اندر بھی میں نے حصہ لیا، بلکہ میں 15 دن تک ڈسٹرکٹ جیل کے اندر رہا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علمی اور سیاسی، ملکی اور ملی کئی عنوانات کے لحاظ سے یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ترتیب پایا ہے، اور میں اس پروگرام کے منعقد کرنے والے اپنے عزیزوں کو کن کن کا نام میں لوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کاوش کی، آپ نوجوان علماء سے رابطہ کیا، اور اسی طرح ہمیں یہ سعادت جو ہے وہ حاصل ہوئی کہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے اور اس سلسلہ کے اندر کچھ بیانات وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آئیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ حضرت مولانا نے مختصر اور بڑے جامع انداز میں، جہاں تک تعلق تھا 7 ستمبر 1974 کی اس تحریک ختم نبوت کا، جس کے نتیجے میں مرزائیوں کو، ان کے دونوں گروہوں کو، قادیانی اور لاہوری، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، قومی اسمبلی نے، اور ایک زوردار تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہ پایا تکمیل تک یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچا 7 سال کے بعد، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ اس تحریک کا آغاز فیصل آباد سے ہوا تھا، اور میں اس زمانے میں 55 سال ہو چکے ہیں، سن 74 کو آج سے لے کر کے میں مقامی مجلس عمل ختم نبوت کا جنرل سیکرٹری تھا، اور صاحبزادہ فضل رسول وہ مجلس عمل کے وہ صدر تھے۔ مرکزی سطح پر مرکزی مجلس عمل جو بنی، اس کے صدر مولانا ابو الحسنات قادری مسجد وزیر خان والے، چونکہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس کے اندر شامل تھے، تو وہ اس کے صدر تھے، اور اس کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس سے قبل بھی سن 53 کے اندر بھی جس طرح کہ مولانا نے اشارہ کیا ہے، تحریک ختم نبوت جو ہے وہ چلی، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے نوعمری میں، جب کہ میری عمر اس وقت 13-14 سال تھی، اس تحریک ختم نبوت کے اندر 53 کے اندر بھی میں نے حصہ لیا، بلکہ میں 15 دن تک ڈسٹرکٹ جیل کے اندر رہا۔ جامعہ مسجد کے زیری بازار وہ مرکز تھا 53 کی تحریک ختم نبوت میں، اور روزانہ جلسہ ہوتا تھا 10 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک، جس میں مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا طائب محمود، مولانا احمد بن گکھڑوی، اور مولانا عبید اللہ احرار، مولانا محمد اسحاق چیمہ، اور اسی طرح دوسرے اکابرین وہ خطاب کرتے تھے، اور اس کے بعد 5 کارکن ہم ہار پہنا کر کے ان کی گرفتاری جو ہے وہ دیتے تھے، اور اس طرح تحریک جو ہے وہ 53 کی جو ہے وہ چلی۔ لیکن اس کے اندر ایسا ہوا کہ قربانیاں تو بڑی دیں ہمارے علماء نے، ہمارے کارکنان نے بھی، اور یہ قربانیاں اس موقع پر نہیں ہیں۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ابتدا ہی سے یہ قربانیاں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر کے جب کہ مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے نپٹنے کے لیے انہوں نے لشکر جو ہے وہ بھیجا، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ زوردار لڑائی کے بعد وہ مارا گیا، اور 1200 صحابہ اکرام نے قربانی دی، 1200 صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ کون سا مسئلہ تھا؟ یہ مسئلہ ختم نبوت تھا۔ 1200 صحابہ اکرام، جس میں بدری صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ تو اس وقت سے لے کر
ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے اس سلسلہ کے اندر خدمت کی، ختم نبوت کے لیے کوششیں کی، تحریری طور پر، تقریری طور پر، یہاں تک کہ اس کا اختتام جو ہے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے سے آپ آگاہ ہوں۔ جس طرح مولانا نے اشارہ کیا ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا سیاسی، بلکہ آج یہ پر پردے اٹھا رہا ہے، بڑا فتنہ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ 20 جولائی کو، یہ ابھی 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، کہ انگلینڈ کے اندر 40 رکن پارلیمنٹ کے، برطانوی پارلیمنٹ کے 40 ارکان، جس میں 2 پاکستانی قادیانی بھی ہیں، انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، دی احمدیہ مسلم کمیونٹی، اور اس کے تحت 40 ارکان نے اپنے دستخط کیے، اور اس کے بعد باقی پارلیمنٹ کے بھی ممبران کے بھی تائید کے طور پر اس پر دستخط کیے، اور حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کیا کہ تم پاکستان کی حکومت پر یہ پریشر ڈالو، بلکہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرو، اس لیے کہ ہمیں وہاں جو ہے وہ بڑا ستایا جاتا ہے، ہمیں پیدائش سے لے کر کے قادیانیوں کو ان کی موت تک جبر اور تشدد کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ زوردار انہوں نے قرارداد، اور اس کے بعد آگے انہوں نے تحریک جو ہے وہ شروع کر دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ 1.5 ماہ گزر جانے کے باوجود ہماری وزارت خارجہ، داخلہ یا کسی اور ان کے بالکل پر پرزے جو ہے وہ نہیں ہل پائے، اور انہوں نے اس سلسلے کے اندر کوئی نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ووٹ کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، اور ہمیں یہ کہا جا رہا، وہ کیا جا رہا، ہم پر ظلم کیا جا رہا، زیادتی کی جا رہی، حالانکہ انہیں ووٹ کا بھی حق ہے، اور ان کے وہی حقوق ہیں جو اقلیتوں کے حقوق اسلام نے جو ہے وہ بتائے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے سن 74 جب کہ غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دیا گیا، اس سے لے کر آج تک انہوں نے اپنے آپ کو یہ اقلیت جو ہے وہ ثابت نہیں کیا، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اور 53 کی ختم نبوت، اگرچہ اس کے نتائج جو ہے وہ صحیح معنی میں برآمد نہ ہوئے کہ غیر مسلم اقلیت اس وقت ان کو قرار نہ دیا گیا، لیکن وہ تحریک ایسی سی، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ بڑی قربانیاں جو ہیں وہ دی گئیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا یہاں فیصل آباد کے اندر بھی شہیدان ختم نبوت، یہ چنوٹ بازار عالم کافی ہاؤس، جو چنوٹ بازار گھنٹہ گھر سے جائیں 3ری 4تھی دکان ہے، تو وہاں چودھری محمد عالم وہ احراری تھے، اور احرار یوتھ فورس کے وہ صدر تھے، تو وہاں ان ساری میٹنگیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں ہمارے اکابرین کی، تو وہاں گولی چلائی، اور اس گولی کے نتیجے میں 12 ہمارے کارکنان نے شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کیا فیصل آباد کے اندر، چنوٹ بازار کے اندر۔ میں وہاں جو ہے اس وقت جو ہے وہ موجود تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا، اور اس کے بعد بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچی، منیر انکوائری رپورٹ، جسٹس منیر کو مقرر جو ہے وہ کیا گیا، مارشل لاء ملک کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا، اور مارشل لاء کے نتیجے میں ہمارے اکابرین، ہمارے علماء قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے جو ہے وہ برداشت کی۔ لیکن اس کے بعد منیر انکوائری رپورٹ، جسٹس منیر کو مقرر کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ موقف جو ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کا، قادیانیوں کا یہ موقف جو ہے وہ کیا ہے۔ تو منیر انکوائری رپورٹ وہ چھپی ہوئی ہے، میرے پاس بھی ہے، بازار سے بھی مل جاتی ہے، پتہ نہیں آج کا شاید نایاب ہے۔ تو یہ سلسلہ جب پیش ہوا جسٹس منیر کے سامنے، تو مجلس عمل نے حسین شہید سہروردی ان کو مقرر کیا اپنا وکیل، جو آگے چل کر کے پھر پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہوئے۔ تو وہ بہت بڑے لائر تھے، بہت بڑے بیرسٹر تھے، بہت بڑے وکیل تھے، لیکن جسٹس منیر ان کے سوالوں کے جواب کی وہ تاب نہ لا سکے، اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنے دلائل نہیں ہے کہ میں سامنا کر سکوں اس عدالت کا۔ حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کسی اور وکیل کی آپ کی جگہ ضرورت نہیں ہے، داؤد غزنوی جو ہے وہ فیس کرے گا اس کو۔ چنانچہ جسٹس منیر جو ہے اس کا موقف جو ہے وہ یہ تھا کہ جس طرح ان کے یہ فرقے ہیں مسلمانوں کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ، اسی طرح یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ حکومت وقت کا یہ موقف تھا، اور جسٹس منیر کا بھی یہ موقف تھا، لیکن ہمارے اکابرین کا یہ موقف تھا، جس طرح مولانا نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، ان کی ذریت کافر ہے، انہوں نے نئے نبی اس پر ایمان یہ لوگ جو ہے وہ لائے ہیں، لہذا اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہیں، اور یہ چاروں فرقے جو ہے وہ مسلمان ہیں، یہ 5واں فرقہ جو ہے وہ یہ کافر ہے۔ تو
یہ بات جو ہے وہ چلی، جسٹس منیر جو ہے وہ سوال کرتا ہے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا دیکھو ایک دوسرے کو تم برا بھلا جو ہے وہ کہتے ہو، اور آپ کو وہابی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور آپ کے دادا عبداللہ غزنوی کو افغانستان سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ آپ وہابی تھے، اس لیے ان کو وہاں سے جو ہے وہ دیس نکالا جو ہے وہ دیا گیا۔ تو مولانا غزنوی فرمانے لگے کہ نہیں نہیں حضرت، آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، آپ کو مطالعہ نہیں ہے، ہمارے جد امجد عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے نکالا گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا حلقہ ارادت، ان کے شاگرد اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کہیں ہماری حکومت کا تختہ یہ جو ہے وہ نہ الٹ دیں، اس لیے یہ مسئلہ تھا اور اس لیے ان کو جو ہے وہاں سے دیس نکالا جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اے مولانا، جو یہ کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، آپ اس کو مشرک نہیں کہتے؟ تو مولانا فوری طور پر فرمانے لگے، فرمایا یہ تو کہنے والے کی نیت پر دار و مدار ہے، آپ بھی تو اس وقت کہہ رہے ہیں نا، آپ کو میں کافر کہہ دوں گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ؟ وہ لاجواب ہو گیا جسٹس منیر، کہنے لگا کہ مولانا میرے بس میں ہو تو میں وکالت کا لائسنس آپ کو جو ہے وہ دے دوں۔ اور پھر اس قدر یہ خدمات، آج کے پرچہ جنگ کا آج پہلا صفحہ آپ جو ہے وہ پڑھیں، 3 مضامین ہیں دیوبندی حضرات کے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، 3 مضامین میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دیوبندی حضرات انہوں نے سب کچھ کیا ہے، انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، انہوں نے ہی ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا ہے اور انہوں نے ہی مرزائیت کا مقابلہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک سطر بھی تینوں مضامین میں نے پڑھے ہیں، کہیں ضمناً بھی مولانا داؤد غزنوی کا ذکر نہیں، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کس قدر افسوسناک ہو، ہماری بے حسی کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر ہمارے مرکز کے اندر جو حضرات جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی کہا ہے اور آپ کی وساطت سے بھی ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اس کا جواب لکھیں اور بتائیں کہ تحریک ختم نبوت کے اندر سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ اہل حدیث کا ہے، بلکہ مرزے کے مقابلے کے اندر سب سے پہلے جو آئے ہیں مولانا نے بتایا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آغا شورش کاشمیری نے اپنی آخری کتاب تحریک ختم نبوت کے نام سے لکھی ہے، بازار سے مل جاتی ہے، وہ لکھتا ہے کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے مد مقابل اگر کوئی آیا ہے تو وہ اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نبوت زندہ باد، احمد اسلام حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب زندہ باد، ارشاد الحق صاحب زندہ باد زندہ باد۔ تو وہ لکھتا ہے اور مولانا نے چیلنج دیا اس کو مناظرے کا کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو۔ مرزا کہنے لگا کہ آؤ جلندھر آ جاؤ تو وہاں آ جاؤ۔ مولانا جلندھر پہنچے تو وہ آگے چلا گیا جی لدھیانے آ جاؤ۔ مولانا وہاں لدھیانے پہنچے تو وہ آگے آ گیا، کہنے لگا گرداسپور چلے جاؤ۔ وہ آگے آ گئے اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے۔ یہ ساری بات انہی الفاظ میں شورش کاشمیری نے لکھا ہے، کسی جگہ بھی وہ بدبخت جو ہے وہ نہیں ٹھہرا ہے۔ اور اس کے بعد مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مکرم میاں نذیر صاحب دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس عقیدے کا مالک جو اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو وہ نبی کہتا ہے، کبھی مہدی جو ہے وہ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، یہ آیا مسلمان ہے؟ فرمایا کہ نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو 200 علماء کے دستخط کروائے انہوں نے، تمام مکاتب فکر کے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، یہ بدو ملی میں مرزائیوں کی بڑی اکثریت آج کل بھی وہاں جو ہے وہ بڑے، یہ بات مجھے حضرت حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی، وہ وہاں اس وقت جو ہے وہ موجود تھے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا فرقے، مولانا قادیانی بھی اور مرزائی بھی، لاہوری بھی، یہ دونوں جو ہیں آپس کے اندر مناظرہ کر رہے تھے اور موضوع یہ تھا کہ مرزا نبی ہے یا مجدد ہے۔ لاہوری جو ہے وہ مجدد مانتے ہیں اور قادیانی اس کو نبی مانتے ہیں، تو آپس کے اندر بھی ان کا جو ہے ٹکراؤ جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو دونوں نے سٹیج لگایا، 2-3 دن گزر رہے تھے اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ مولانا احمد دین ککھوری رحمۃ اللہ علیہ جب پھرتے پھراتے وہاں آ نکلے، ان کو پتہ لگا مرزائیوں کو، انہوں نے کہا کہ مولانا احمد دین کو ہم بلاتے ہیں، انہیں بڑا مطالعہ ہے مرزائیت کا، انہوں نے بڑے مناظرے کیے ہیں، اس لیے ان کو ہم ثالث بناتے ہیں اور اپنی بات ان کے سامنے جو رکھتے ہیں۔ مولانا کے پاس گئے، مولانا تشریف لے آئے، اسٹیج دونوں طرف سے سجا ہوا ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا نے کہا ابتدا میں بھئی اپنے اپنے دلائل جو ہے وہ پیش کرو، جو مجدد کہتے ہیں وہ بھی دلائل پیش کرو اور جو نبی کہتے ہیں اس کو وہ بھی دلائل پیش کرو، تاکہ اس کے بعد پھر میں بھی فیصلہ کر سکوں۔ تو دونوں نے دلائل جو ہے وہ پیش کیے۔ مولانا نے اس کے بعد 2 حرفی فیصلہ دیا، فرمایا کہ تم دونوں سچے ہو، وہی جو ہے بدبخت تھا
درمیان والا، وہ کہیں اپنے آپ کو مجدد لکھتا ہے اور کہیں اپنے آپ کو وہ نبی لکھتا ہے، تم دونوں ہی سچے۔ یہ فیصلہ دیا مولانا۔ اور انگریزی اس نے کتابیں کیا لکھنی تھی، 50 کتابیں جو ہے وہ کیا لکھنی تھی، نہ اس کو اردو آتی، نہ اس کو پنجابی آتی، نہ اس کو اور کچھ جو ہے وہ آتا۔ اور ایک لطیفہ سناؤں، مولانا احمد دین گکھڑوی، حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، بلکہ اس زمانے کے اندر بھی جہاں مولانا نہیں جا سکتے تھے، مولانا احمد دین کو بھیجا جاتا تھا، حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا جاتا تھا، مولانا عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا۔ اور پٹی پارٹیشن سے قبل ہمارے شہر کے اندر کانفرنس ہوئی تھی، اور وہاں اس کانفرنس کے اندر مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ، میری عمر 8-9 سال تھی اور مجھے سب کچھ وہ واقعات جو ہے وہ یاد ہیں۔ تو مولانا احمد دین گکھڑوی اور مولانا حافظ عبد القادر روپڑی دونوں کی تقریریں ہوئیں، اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ اے اہل اسلام، فکر نہ کرو، میں بوڑھا ہوں، اگر میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے بعد یہ دونوں جو ہیں موجود ہیں، یہ مرزائیت کے لیے اور باقی باطل فرقوں کے لیے یہ دفاع کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں توفیق جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو شملے کے اندر ایک مناظرہ تھا، شملے میں ایک مناظرہ تھا، اور سلیم مناظر تھا قادیانیوں کی طرف سے، ادھر سے مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے، مولانا عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ علیہ وہ صدر تھے۔ تو طے یہ پایا فریقین کے درمیان کہ اردو میں مناظرہ ہوگا، کیونکہ وہاں زیادہ اکثریت لوگوں کی اردو سمجھنے والوں کی تھی، پنجابی وہ کم جانتے تھے، شملے کا علاقہ تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد جب مولانا احمد دین وہ اپنی ٹرن میں وہ تقریر کرتے تو انہیں کوئی عبور نہیں تھا اردو پر، وہ درمیان میں کوئی نہ کوئی پنجابی کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ تو وہ مرزائی مناظر جو ہے وہ سلیم کو کہنے لگا ہمارے صدر مولانا عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مولانا، پنجاب سے کوئی آپ کو ایسا مناظر نہیں ملا جو اردو صحیح طرح بول سکے؟ یہ کبھی پنجابی بولتے ہیں، بیچ میں اردو بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مولانا احمد دین فرمانے لگے کہ آپ خاموش رہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو مولانا احمد دین فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے پنجاب کون سا علاقہ ہے؟ وہاں تو نبیوں کو اردو نہیں آتی۔ مرزا قادیانی نے فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر ڈول کو بوکا لکھا ہے، جہاں نبیوں کا یہ حال ہو تو ہماری کیا بات ہے؟ پھر نہیں بولا وہ پھر وہ نہیں جو ہے بولا ہے۔ تو یہ بدبخت اس نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انگریزی علام جو ہے وہ ایجاد کی ہے، آئی ول گو ٹو امرتسر ٹمارو، میں کل امرتسر جاؤں گا۔ اور جس طرح مولانا نے بتایا، وہ کہتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، انگریز کی خدمت جو ہے ہمیشہ۔ دراصل مسئلہ جہاد مجاہدین نے 1857 سے لے کر کے اس کے بعد ناک میں دم کر رکھا تھا انگریزوں کا، اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے، شاطر انگریز نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو نبی کے ساتھ انتہائی عقیدت ہوتی ہے، اس لیے ایک نبی جو ہے وہ کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ اس بدبخت کو جو 8ویں جماعت فیل تھا اور سیالکوٹ کی کچہری میں ایک منشی کا جو ہے اسسٹنٹ تھا، اور وہاں سے اس کو قابو کیا، اور اس نے پھر آگے چل کر کے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ اور پھر ایسے ایسے بکواس ہیں اس باتوں کے کہ وہ ایک یعنی عام ایک مسلمان، عام ایک انسان بھی اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا، لغویات جو بیہودہ باتیں اس شخص نے جو ہے وہ کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور قرآن میں بھی میں نے جو عید پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنایا، سرور کائنات نے اس کے معنی بتا دیا، نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے مور، یعنی آخری جو کام ہوتا ہے نا کسی دستاویز کا، اس کو بند کر کے اس کے اوپر جو ہے مور لگا دی جاتی ہے۔ یہ الیکشن لڑا جاتا ہے، الیکشن بوتھ پر جتنے ووٹ ہوں اس کے بعد الیکشن کمشنر اس پر مور لگا دیتے ہیں، ڈاک خانے والے بھی وہ ڈاک کو بند کر کے اوپر مور جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، یعنی مور لگے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے تحریری طور پر، تقریری طور پر مرزے کا دفاع کیا، اور اس کے علاوہ شاعروں نے بھی مرزے کا یہ اس قسم کی باتوں کا نوٹس لیا۔ حضرت مولانا شمسام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی آپ کو میں سناؤں، کاف کو ندیاں منزلاں پہلی آئیں سن، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین و آدم فی التراب، آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھ چھوڑا تھا لوح محفوظ پر کہ آخری نبی ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، انا خاتم النبیین و آدم فی التراب۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے مولانا کہتے ہیں، کاف کو ندیاں منزلاں پہلی آئیں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی،
रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां दा। मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी, आया सारे जहान दा चन्न बन के, जिदे विच बाइबल पेश गोई होई सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो कह गए याती मिन बाद इस्महु अहमद, मेरे बाद आखिरी नबी आएगा जिसका नाम नामी अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने इरशाद फरमाया आसमानों पर मेरा नाम अहमद है और ज़मीन पर मेरा नाम जो है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्त और बुजुर्गों, 53 की तहरीक ख़त्म नबूवत और उसके बाद 74 की तहरीक ख़त्म नबूवत, जिसका आगाज़ जो है वो यहाँ से हुआ, और इसके अंदर सबसे बड़ा काम जो है हमारे अकाबर अहल हदीस ने किया। एक बात, में वक्त नहीं है, एक बात आपके सामने मैं जिक्र कर दूँ। ये पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अंदर जब मिर्ज़ा नासिर उधर से अपने लेकर के मुबल्लिगीन को और इधर से हमारे जो मेंबरान थे कौमी असम्बली के, उन्होंने मुनाजरा करा दिया कि पता चल जाए कौन सच्चा और कौन झूठा है, जिससे अल्लाह ताला काम ले ले। तो बातें चलती रहीं, दलाइल होते रहे। एक रोज़ मुफ्ती महमूद साहब जो है वो ये कहने लगे, जो मौलाना ने वो शेर पढ़ा है कि मिर्ज़ा कादियानी, उसके सामने एक शायर ने ये कहा कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं कादियाँ में, जो पहले से बढ़कर हैं अपनी शाम में। मोहम्मद जिसको देखने हो अकमल, वो देखे गुलाम अहमद को कादियाँ में। मुफ्ती महमूद ने कहा कि ये अखबार अल फजल इनका हफ्त रोज़ा है, और उसके अंदर ये मिर्ज़े के सामने उस शायर ने ये कहा, और मिर्ज़े ने उसे तहसीन पेश की, कोई नोटिस का जो है वो नहीं लिया। तो मिर्ज़ा नासिर अहमद ने कहा कि ठीक है, हवाला जो है वो दिखाइए। अब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब कहने लगे कि ठीक है, कल को मैं हवाला जो है वो दे दूँगा। मिर्ज़ा नासिर अहमद ने ये कहा साथ ही कि अल फजल तो पाकिस्तान बढ़ने के बाद जो है वो शाया हुआ है, कादियाँ के अंदर तो उस वक़्त अल फजल शाया नहीं होता था, इसलिए ये मुफ्ती महमूद जो है वो गलत कहते हैं। बात जो है वो उसकी जो है वो सही थी। मुफ्ती साहब जो है उन्हें भी पूरा जो है पता नहीं था। ये पता फिर किस तरह लगा? ये तहरीक जब चलती रही तो हमारे अकाबर हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल ज़बीर रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अंदर हकीम महमूद और इसी तरह अपने हाफिज़ इब्राहिम कमीरपुरी और मैं भी वहाँ मौजूद रहा। तो वो ये लोग शाह अहमद नूरानी और मुफ्ती महमूद रोज़ाना आते थे और हवाले हाफिज़ इब्राहिम कमीरपुरी उन्हें जो है वो देते थे, तब जाके वो पेश करते थे अगले रोज़ कौमी असम्बली के अंदर। तो मुफ्ती महमूद ने आके ये कहा कि हज़रत, वो कहता है कि अल फजल जो है वो उस वक्त तो छपा ही नहीं था। हाफिज़ इब्राहिम कमीरपुरी कहने लगे कि वो उसने ठीक कहा है, उस वक्त अल फजल नहीं था, उस वक्त अल बदर था। चुनाचे अपनी किताबों में से पुराना वो अखबार जो है वो निकाला हाफिज़ इब्राहिम कमीरपुरी साहब ने, अल बदर, जिसके पहले सफ़े पर ये पूरी नज़म जो है वो थी। और अगले रोज़ मुफ्ती महमूद ने ये पेश की, कहा कि अल फजल नहीं, मैं भूल गया था, अल बदर था और ये था। चुनाचे इसी बुनियाद पर पुट्टो ने ये कहा कि ये शख्स जो है वो ऐसा है, बदबख्त है, ये गैर मुस्लिम के लिए तो इसको जो है वो करार देते हैं। तो ये कोशिशें हमारे अकाबर की है अल्लाह ताला के फजल करम से। हाफिज़ इब्राहिम कमीरपुरी, हाफिज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी, अल्लामा एहसान लाई ज़हीर, मौलाना के बाद मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद इन लोगों ने इस स्टेज को संभाला। आज ज़रूरत इस बात की है कि आप मैदान अमल के अंदर आएँ और इस फितने की सरकोबी के लिए उसी तरह आप काम करें ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए, और इसके लिए अपने अकाबर की याद को, उस अमानत को आप जो है वो ज़िंदा करें। और मैं एक बात आपके सामने लाऊं, ये ख़त्म नबूवत, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, आज तो दोस्तों का इस पर कब्जा है। ये नाम मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। मजलिस अरआर वो सियासी जमात थी, कभी पाबंदी लग जाती थी, कभी खुल जाती थी, बात रुक जाती थी कादियानियत की सरकोबी के लिए। चुनाचे सियालकोट मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह उनके मकान पर मीटिंग हुई हमारे काबरीन की, और उन्होंने ये कहा कि हज़रत ऐसा होना चाहिए कि आप एक ऐसी तंजीम बना दें कि जिसका मुद्दा ये हो मिर्ज़ाइयत की तरदीद और ख़त्म नबूवत का मसला। चुनाचे इसका नाम क्या रखा जाए? मुख्तलिफ नाम जो है पेश हुए। मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसका नाम रखो मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। ये नाम मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा। और ये जो किताब जिसका जिक्र किया शहादतुल कुरान मुल्तान वालों ने छापी, ये मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी जो देवबंदी के बहुत बड़े आलम थे और तबलीगी जमात के वो अहम तरीन बल्कि सरपरस्त थे, उन्होंने हुक्म दिया ख़त्म नबूवत मुल्तान को कि ये शहादतुल कुरान किताब जो है वो छापी जाए। और उसके जब ये किताब छपी है, हाँ, हमें कहते हैं कि ये बुज़ुर्गों को, पीरों को नहीं मानते। खुदा की कसम पीरों बुज़ुर्गों ने हमको माना है। पीर गोल्डा शरीफ, मेर अली गोल्डा शरीफ ने, उसने ख़त लिखा मौलाना इब्राहिम सियालकोटी का,
اور اس کتاب کے پھر آخر کے اندر وہ پتہ نہیں اب وہ کتاب چھپی ہے، شاید وہ ہے یا نہیں، عربی میں خط لکھا، اس نے کہا کہ مولانا آپ نے تمام مکاتب فکر کی طرف سے حق ادا کر دیا ہے، شہادت الکتاب جو ہے یہ میرے لیے پیر میر علی شاہ نے خراج تحسین پیش کیا حضرت مولانا کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ان اکابرین ان کو کرور کرور جنت الفردوس عطا کرے، ان کی خدمات جلیلہ کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔